بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع شانزدہم بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہے، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی، اور اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر رونا آیا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نوجوان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اتباع تھوڑی ہی مدت میں کہ اس وقت تک آپ سن شیوخت تک بھی نہ پہنچے ہوں گے اتنی کثرت سے ہو جاویں گے کہ اوروں کے سن شیوخت تک بھی اپنے اتباع نہیں ہوئے۔ نیز آپ کی کل عمر 63 سال کی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 سال کی ہوئی۔ کذا فی قصص الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ حضرات کے سامنے چل رہا تھا۔ ہر آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولنے کے وقت چوکیدار جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا نام ذکر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی پوچھے تو اس وقت اپنا معروف نام بتانا چاہیے، میں اس طریقے سے آنا نہیں کہنا چاہیے۔ جب حضرت جبریل نے اپنا نام بتایا، پھر اس کے بعد کہا کہ اور ساتھ میں کون ہے، تو وہ بھی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے تحقیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بھیجا آپ کو؟ کہا کہ ہاں مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ مرحبا، ضرور تشریف لائیے، ہم ابھی کھولتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ میں نے پہلے بتایا تھا، شاید یاد ہوگا تمہیں، کہ کون سے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی، اس میں ذرا سی تبدیلی بھی آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں توجیہ ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے کوئی بڑا آدمی آئے تو ہم ریلوے اسٹیشن تک لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کبھی اگر کوئی بہت بڑا ہوتا تو کیا ادنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں کچھ لوگ آگے پہنچ گئے ہوں اور وہاں ملاقات ہو گئی ہو، یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بڑے آدمی جب جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک دو شہر تک یا ایک دو جگہ تک ساتھ میں جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہی انبیاء جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی چوتھے پر، کوئی پانچویں پر، کوئی تیسرے پر آیا ہو اور ملاقات ہوئی ہو تو ان راویوں نے ان کا نام لیا۔ بہرحال پہلے آسمان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الصالح کہا، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اس وجہ سے ابن الصالح کہا۔ اور بھی تفصیلات بہت ساری تھی، اس کو چھوڑو۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام روایتوں میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام چوتھے تیسرے وغیرہ پر ذکر نہیں کیے گئے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو کچھ آئے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں، اور چھٹے آسمان پر
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو حسب معمول جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں وہ پوچھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، پورا اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اطمینان ہونے کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب چھٹے آسمان کا دروازہ کھول دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان موسیٰ علیہ السلام کو آپ سلام کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی دیا، اور جواب دینے کے بعد مرحبا نبی الصالح کہا۔ انہوں نے بھی ابن نہیں کہا، اس وجہ سے کہ سلسلہ نسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ان کا سلسلہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے نبی الصالح کہا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے آگے بڑھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے محسوس کر لیا، اس نے پوچھا کہ بھائی ایسے خوشی کے موقع پر یہ آنسو کس قسم کے آئے، کیوں آنسو آئے، کس وجہ سے آئے؟ تو کہا کہ مجھے آنسو جو آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ نوجوان یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کتنے سال کی مدت میں پہنچے تھے؟ 52-53 سال کی مدت میں پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہ 52-53 سال میں بڈھا کتنی عورت ہمارا 54 بوڑھے ہو گئے نہیں، سمجھ میں آئے، کبھی کوئی بوڑھا نہیں کہتا 50 سال۔ بہرحال تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نبی صالح جو ہے یعنی نوجوان بچہ ہے، ابھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو نوازا ہے، اور کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا انعام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، انی انا اللہ فخلن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس بات چیت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنفس نفیس بات نہیں کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی اونچا درجہ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سارے حضرت موسیٰ کے واقعات، ان سارے واقعات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور اللہ جل جلالہ و من والوں کو حضور اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خصوصی محبت، بہت سی محبت کے واقعات انہوں نے ذکر کیے تھے، پرورش کا، پرورش کے بعد کا، پھر اس کے علاوہ معجزات وغیرہ جو بھی ہے وہ سارے کے سارے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لے رہے ہیں، اور ذہن میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ میں ابھی 12 سال ہی ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 12 سال میں ابھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے مسلمان اب کے بعد کے 12 سال میں ہوں گے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری حدیثیں بھی آتی ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا افق سارا کا سارا سیاہی سے بھرا ہوا ہے، کالی کالی چیزوں سے بھرا ہے۔ پوچھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میری امت ہے، بہت کثرت کے ساتھ ہے، تو پوچھا تو کہنا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا تو اس سے بھی زیادہ نسیمہ کو چیوٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، بالکل کالا افق کو بھر دیا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کسی کی تعداد بڑی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی تعداد ہے، ویسے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کسی کے متبعین، کسی کے تابعدار، کسی کے ماننے والے ایک آدمی ہے، کسی کے ماننے والے 2 آدمی ہیں، کسی کے ماننے والا ایک بھی نہیں ہے، اور کسی کے ماننے والے بہت ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رونے کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رونا اس وجہ سے آیا کہ یہ تو صرف 63 ایئرس 63 سال دنیا میں رہیں گے. کم امت ہے, امت کی بھی مدت کم ہے, تو یہ کم رہیں گے. اور کم رہنے کے باوجود ان کے ماننے والے کتنے ہیں. ابھی بظاہر کم ہے اس لیے کہ مکہ کی زندگی ہے, لیکن مکہ کی زندگی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں جائیں گے, اور مدینہ کی زندگی میں 6 سال میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ, اور صلح حدیبیہ کے بعد اپنے زمانے کے بادشاہوں کے نام خطوط وغیرہ لکھیں گے, اور پھر نجاشی بادشاہ مسلمان ہو جائے گا, اور پھر دوسرے مسلمان ہو جائیں گے, اور لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے. نبی کے معجزہ دیکھنے کے لیے, یہ دوسری حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کراؤں تاکہ واقعہ پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے انبیاء کے جو معجزات ہیں, ان معجزات کو اگر تمہیں دیکھنا ہو تو تم کو اس نبی کے زمانے میں ہونا چاہیے. اس وقت اگر تم دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ لکڑی زمین پر پھینکتے ہوئی پتلا سانپ اور پھر بڑا سانپ بن جایا کرتا تھا. اب ہم تصور ہی کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے مجھے ایک معجزہ عطا کیا ہے, اور وہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. قیامت تک کے لیے وہ معجزہ ہے, اور اس معجزہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے. اور وہ معجزہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک معجزہ ہے, مانتے ہو کہ نہیں؟ سمجھ میں ہے. اور اس قرآن پاک کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. بہت سارے واقعات تمہارے سامنے ابھی بھی ہوں گے کہ 9/11 کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں, اس کے بعد سے لوگوں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا, اور قرآن کو دیکھ کر کیا ہے حق کی تلاشی ہوئی, اور وہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. آج بھی یہاں پر بھی اتنی زیادہ پابندی ہے, اور اس پابندی کے باوجود کیا ہے اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو. اور ان کے علاوہ دوسرے ممالک میں, یوروپ میں, اور اس کے علاوہ امریکہ میں کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ نوجوان, اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سال ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر جو قصص النبیین میں لکھی گئی ہے 150 سال ہے. تو اس 150 سال کے مقابلے میں 50 والا آدمی کم عمر ہی لگے گا. تو کہا کہ ایک نوجوان کم عمر میں, لوگ اس کی اتنی اتباع کرتے ہیں, لوگ اس کی اتنی باتوں کو مانتے ہیں کہ اس کی امت مجھ سے زیادہ ہو گئی. اور اس مدت کے لیے ایک دوسری حدیث میں تم کو بتائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 60 صف لگے گی, 60. سمجھ میں؟ ان 60 صفوں میں 40 صف صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت میں تم لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 1 ربع. پھر فرمایا کہ آدھی جنت تمہاری, اور پھر فرمایا کہ پوری جنت تمہاری, یعنی امت محمد یہی کثرت کے ساتھ ہوگی. تو اور یہ حال بھی ہے, آج بھی دنیا میں سب سے بڑا مسلک, سب سے بڑا مذہب جو اگر کوئی ہے تو وہ اسلام کا ہے. یہ تو اسلام کے دشمنان جتنے ہیں وہ صحیح تعداد ظاہر نہیں کرتے, ورنہ مسلمان کی تعداد بہت, آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں. خود ہنود میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. خیر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ نوجوان چھوکرا میرے بعد آیا, کچھ مدت رہا, لیکن اس کے ماننے والے, اس کے اوپر اعتماد کرنے والے, اس کے اوپر یقین کرنے والے کتنے ہیں, جس کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں 150 سال تک دنیا میں رہا, لیکن اس کے باوجود میری قوم نے میری بات نہیں مانی, اس وجہ سے میری امت کم ہو گئی, اور جو مجھے ماننے والے ہیں
وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ہی زیادہ فضیلت دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، قرآن پاک میں ذکر کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ قوم کی نحوست اتنی کہ وہ حضرت موسیٰ کی بھی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائدون، انہی نے تو کہا تھا یہ کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا کہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت ان کو معلوم ہو گئی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اب 7ویں آسمان پر جا رہے ہیں۔ واقع بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل آگے لے کر 7ویں آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ یعنی ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیکیورٹی ہے، اس سیکیورٹی کو چھوڑ کر کوئی اندر جا نہیں سکتا۔ جی کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ 7ویں آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور جیسے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر پوچھ تحقیق کی گئی تھی، تفتیش کی گئی تھی، اس طریقے سے 7ویں آسمان پر بھی تفتیش اور تحقیق کی گئی۔ کون ہو، کہاں، کون آیا ہے، کیوں آیا ہے وغیرہ سب پوچھ لیا گیا۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ حضرت جبریل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے اعجاز میں دروازے کو کھول دیا کہ تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے۔ 7ویں آسمان پر جا کر دیکھا تو جس طریقے سے مکہ مکرمہ میں آج جس جگہ پر بیت اللہ شریف ہے، بالکل اس کی سیدھ پر 7واں آسمان پر بالکل اس کی سیدھ پر، کہ اگر وہاں سے وہ گرے تو سیدھے اس کعبہ پر گرے، بالکل سیدھ پر وہاں پر ایک کعبہ شریف ہے، اور وہ آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ یہ زمین والوں کا کعبہ ہے اور وہ آسمان والوں کا کعبہ ہے، سمجھ میں؟ اور روزانہ وہاں کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے تو وہاں ہے نہیں، گواہی نہیں، کوئی زندہ تو گیا نہیں، اور کوئی مردہ جو ہے وہ مردہ جا کر مردہ کا تو انتقال ہوتے ہی سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، کہاں طواف کرے گا وہ؟ لیکن فرشتے، آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق اگر دیکھو تو وہاں فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اس کعبہ شریف کا طواف کر لیا، ساری زندگی میں دوبارہ اس فرشتے کو وہاں طواف کرنا کا موقع نہیں ملتا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کی تعداد کتنی بنائی ہوگی، کتنے فرشتے ہوں گے، سمجھ میں آ گیا؟ خیر بہرحال وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو کعبہ شریف جو بیت المعمور سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا ہوئے بیٹھے تھے، اور جو ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو جن ماں باپوں کے بچے گزر جاتے ہیں ان کا تو کوئی گناہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ چھوٹے بچے رہتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے گئے، کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب کیا دیا، وعلیکم السلام یا ولدی یا بنیا، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں نے اپنی تاریخ میں بڑی گڑبڑ کی ہے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے، جیسے یہاں کے ہنود مسلمانوں کے بعض خلاف ہیں، ویسے ہی یہ یہودی بھی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح نہیں کہتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح کہتے ہیں۔
سمجھنا ہے. اب ان کو کہا جائے کہ اللہ کے بندے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ کون سا پیدا ہوا، اسماعیل یا اسحاق؟ دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک بیٹا کا نام ہے اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے وہ ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے وہ گڑبڑ کی تھی جس کی وجہ سے اس کو لقوہ مار گیا تھا. تو اس نے کیا ہے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دے دی تھی. باندھی نہیں تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. انہوں نے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. سمجھ میں آ گیا؟ اب حضرت سارہ کو لگنا چاہیے تھا. عورتوں میں عامتاً ایسا ہوتا ہے، ذرا جلس ہوتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پہلے تو یہ بات ہوئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو کام بھی لینا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اس لیے وہ ساری تحریکات چلتی ہے. اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حجرہ کو دودھ پینے کی مدت میں 1.5 سال ہی کے اندر کہا کہ اس کو ابھی کے ابھی باہر کرو. سارہ نے کہا ابھی ان کو باہر کرو، رکھا، اور بات کرنے کی اجازت نہیں. بہت کچھ ہے جو تمہارے سننے کا نہیں. سمجھ میں حضرت ابراہیم چھوڑ کے آ رہے تھے، ہو گئے، بات ہوا، مکہ مکرمہ کے پاس دعا کی. بہرحال تو سب سے پہلے تو پیدا ہوئے حضرت اسماعیل. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے کی پھر ایک قابل ہو گئے، 2 یا 5 سال کی عمر ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا. خلیل تھے، امتحان لینا ہی تھا. دوسرا امتحان لیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. 80 سال کے بڈھے کو ابھی تک ایک بھی بچہ نہیں ہوا، اور یہ بچہ ہوا، اس بچے کے ساتھ اس کو کتنی محبت ہوگی، کتنا تعلق ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو. ابا نے تو ذرا کیا ہے جلدی نہیں کی، لیکن بیٹے سے مشورہ کیا، اسماعیل سے پوچھا کہ ماذا ترا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کہ اب کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اسماعیل نے کہا قتل کر دو، مجھے کوئی حرج کی بات نہیں، میں صبر کروں گا، کوئی چلہ وغیرہ نہیں کروں گا. حضرت اسماعیل کا وہ واقعہ ہوا جو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ سارہ کا سارا حضرت اسماعیل کا ہوا. حضرت اسماعیل کے بعد دنیا میں اس وقت ایک دوسری قوم بھی آباد تھی، جس قوم کے نبی کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام. یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اور ان بھتیجوں کو آج کل کا جو ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، جارڈن کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہدایت کے لیے بھیجا تھا. سمجھ میں؟ اور وہ قوم لواطت کے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. سمجھ میں؟ یعنی ابھی یہ تو بہت سالوں کے بعد کی بات ہے. اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا آسمان سے. وہ فرشتے نوجوان شکل میں آپ لوگوں کی طرح، سمجھ میں آیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے. ہم لوگ تو آج کل مہمان آتے ہی پوچھتے ہیں کہ کھاؤ گے، پیو گے، چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے، کیا کرو گے؟ سمجھ میں نہیں پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت میں بڑے ماہر تھے. کبھی اکیلا کھاتے ہی نہیں تھے. میں جب یہ حدیث پڑھاتے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی تم گھر سے آئے ہوں گے تو امی نے گڑ پپڑی اور پتہ نہیں کچھ بنا کر دیا ہوگا. سمجھ میں دیکھ لیتے ہیں باہر سے، دروازہ بھرنے کوئی ہے نہیں، جلدی سے نکال کر کھا لیتے ہو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں کرتے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور بعض سخی ہوتے ہیں، وہ آ کر پورا، ہمارا ایک دوست تھا، یعنی
بڑا آدمی تھا تو یار میں تو سب چھوٹے طالب علموں میں تھا، کر کے سر تھا، نام نہیں بتانے کا، غیبت ہو جائے گی۔ جب وہ گھر سے آتا تھا دارال مدرسہ میں، جب چھٹی پوری ہوئی گھر آ رہا تھا تو گھر والوں نے جو لیچا پکایا ہوا تھا وہ پورا لیچا ہی اٹھا کر لے آتا تھا، کھاؤ سے، سمجھ میں نہیں، چاہے ترکاری ہو چاہے چاول ہو جو بھی ہو۔ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ سخاوت والے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اس قبیل کے ہوں گے، چلو اس قبیل کے ہو تو بھی کوئی بات نہیں، ہمیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شن 4-5 آدمی ہوں گے، تعداد معلوم نہیں مجھے، میں بتا رہا ہوں 4-5 آدمی ہوں گے، نوجوان بالکل آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ مہمان آئے ہیں کہیں سے، سمجھ میں، تو سیدھے اٹھے، پوچھا نہیں ٹھنڈا پیو گے، گرم چائے پیو گے، آئس کریم کھاؤ گے، کچھ نہیں پوچھا، سیدھے گئے اپنے جانور کے پاس اور جا کر جانور کو پہلے ذبح کیا، اور ذبح کر کے جس زمانے میں جو ہوتا ہوگا قورمہ یا کوئی بھی چیز، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کیا آگ جلائی ہوگی، آگ پر جلا کر سیک کر سامنے لا کر رکھ دیا، لو کھاؤ لو کھاؤ۔ پہلے پوچھتے تو صحیح کہ بھائی کھاؤ بھی ہے کہ نہیں، وہ تو کہیں گے ہم تو نہیں کھاتے، جان چھوٹی اچھے مہمان ہیں، نہ چائے پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ کچھ، بہت اچھا۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پکا کر، یعنی جس کو آج کل ہم اپنی اصطلاح میں جس طرح بھی کیا، اس زمانے کے اعتبار سے جس طریقے سے بھی ہوتا ہوگا، بھونا ہوگا کیا ہوگا، وہ سارا لا کر رکھ دیا کہ کھاؤ۔ اب یہ فرشتے تھے، وہ تو کھانا جانتے ہی نہیں، ان کو تو کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، سمجھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا خدشہ ہوا۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، یہ الفاظ تو سنا ہوگا نا آپ نے، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس زمانے میں اگر کسی کو کسی کی طرف سے کچھ بھی راحت ملی ہوئی ہو تو اس راحت کی وجہ سے وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، تم کو زیادہ تکلیف وہی پہنچاتا ہوگا جس کو تم زیادہ تر پر کھانا کھلاتے پلاتے ہوں گے، مزہ کراتے ہوں گے۔ چلو ایسا نہیں تو کم سے کم ہمیں تو ایسا ہی ملا ہو، تم لوگوں کو نہ ملا ہو کوئی بات نہیں، جو ہمارا کھاتے ہیں وہی ہمارا کھوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ بھائی میں ان کو کھانا ان کے لیے ذبح کیا، تیار لا کر رکھا، اور سب کا ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کتنا زمانہ بدل گیا، کتنی حالات بدل گئی، کتنے اخلاق بدل گئے، کتنے ہم بدل گئے، وہ سارا اس میں سوچتے ہی رہو۔ اور جب یہ ہو گیا تب وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہے، تو انسانی شکل میں، لیکن ہم انسان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں، اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں جارڈن عمان، جہاں پر یہ قوم رہتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے ارادے سے، اس کو ختم کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ ذرا پہلے آپ کے پاس آ گئے تاکہ آپ کو کچھ خوشخبری سنا دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 80-100 کے برابر ہوں گے، تو سارہ کون سے 16 سال کی ہوگی، وہ بھی تو 100 ہی کے قریب کی ہوگی، تو وہ بڑھیا کیا ہے، حکیم یعنی بانجھ حضرت سارہ علیہ السلام، جو وہیں سے پہلی شادی حضرت ابراہیم کی، وہ کھڑی تھی، تو ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تو ہنس پڑی، مجھے اولاد؟ ارے میں تو بڑھیا ہو گئی، بانجھ ہو گئی، مدت ختم ہو گئی، اب کیا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر جو فضل ہے، جو کرم ہے، اس فضل اور کرم کو دیکھ کر یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. اور پھر اولاد ہوئی اور وہ اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام. سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویوں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام جو بی بی سارہ کے پیٹ سے پیدا ہوا. حضرت بی بی سارہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچے گھرانے کی بہت نیک عورت تھی، ان کی ضرورت نہیں ہوئی. تو اب جب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اسماعیل ذبح ہو چکے، اس سے پہلے اسماعیل پیدا ہو چکے، اور اب یہ کہتے ہیں، سمجھ میں آیا اسرائیلی، کہ ذبی اسحاق ہے، اسماعیل نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال تمہارے یہاں پر بھی، ہندوستان میں بھی اتہاس کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی تبدیل کرے ہمیں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی بدھو قوم ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تمہارے ساری تاریخ کو بدلنے کے لیے، اور اس وجہ سے وہ سب تاریخیں، نام وغیرہ سب بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کچھ پڑی نہیں. کھاؤ پیو اور مزہ کرو، جانے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابراہیم پڑھو کیا ہوا پھر؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح. فرزند صالح، دیکھو انہوں نے بھی فرزند صالح کہا. پہلے حضرت آدم نے فرزند صالح کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرزند صالح کہا. جی. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھر نہیں آتی، یعنی اگلے روز اور نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں. بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو گیا اس کی دوسرے مرتبہ باری نہیں آتی. کیلکولیٹر ہو، کمپیوٹر ہو تو لے کر بیٹھ جاؤ کہ 1 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں، اور اس دن کے 70,000 میں کتنے ہوں گے، پھر 1400 سال میں کتنے ہوئے، اور پھر حضرت آدم سے لے کر آج تک میں کتنے ہوں گے، اور پھر فرشتے کی تعداد کہاں تک پہنچے گی. سمجھ میں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بہت پیدا کر رکھے ہیں، اور ہر ایک کو الگ الگ کام سپرد کر رکھا ہے. جس کو جو کام سپرد کر رکھا ہے اس کام میں وہ فرشتہ لگا ہوا ہے. کوئی روزی پر ہے، کوئی پانی پر ہے، کوئی ہوا پر ہے، کوئی ذکر اذکار کی ایسی مجلس ہوتی ہے تو اس وقت بھی سننے کے لیے بہت سارے ہوں گے. جی. اور دلائل بیہقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، بہت حسین ہے، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں، اور میری امت بھی موجود ہے. 2 قسم کے، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں. میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی. فائدہ: بعض روایت میں ترتیب منازل انبیاء علیہ السلام کی اور طرح بھی آئی ہے، مگر اور طرح کی آئی ہے، یعنی کوئی چوتھے پر یہ ملا، تیسرے پر یہ ملا وغیرہ. جی. مگر اصح یہی ہے جو مذکور ہوا، واللہ عالم. اور بیت المعمور کے متعلق بعد ذکر سدرہ کے کچھ اور بھی آوے گا. واقعہ حشدہم بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، سو اس کے بیر 7 آسمان تو پورے ہو گئے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر اوپر گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بور بیری کو، اور منتہا کے معنی اینڈ، یعنی ایک جگہ ہے کہ جہاں سے اب اینڈ ہو گیا، خلاص دنیا کا تعلق ختم، اب صرف ملائے اعلیٰ رہ گیا. ملائے اعلیٰ وہاں سے پھر اوپر ہے. سمجھ میں؟ اور اس میں عرش اور کرسی اور یہ ساری چیزیں وہ اور اوپر ہے.
تو یہ سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، اس جگہ کا معنی کیا ہے وہ بھی شاید آئے گا، باقی میں بخاری کی روایت کے اعتبار سے آپ کو بتا دوں کہ یہ سدرہ منتہا دنیا والوں کی یہ انتہا ہے، اوپر چڑھتے چڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے جو بھی کام ہو ہمارا، جو کہ کام مثلا ابھی ہم نے نماز پڑھی، اگر ہماری نماز خشوع خضوع والی، سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند والی ہوگی تو یہاں سے فرشتے اٹھا کر لے کر جائیں گے اس کو، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، اور ساتویں کے بعد سدرۃ المنتہا کی جو جگہ ہے وہاں پر اس کو رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم تو نہیں پہنچے، لیکن ہمارے اعمال، ہماری چیزیں اگر اخلاص کے ساتھ ہیں تو وہ پہنچتی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد اگر اس میں اخلاص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قبول ہونے کی ساری خاصیتیں اس میں موجود ہیں تمہاری عصر کی نماز میں، سمجھ میں آیا؟ تو اب وہ سدرۃ المنتہا سے اٹھا لی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچے گی۔ اور اگر ہماری نماز پہلے ہی سے صحیح نہیں ہے، ریاکاری والی ہے، ویسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتی، تو یہاں سے اٹھے گی ہی نہیں، اور اگر اٹھے گی بھی تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئی اگر ٹھیک ہے، تو پھر اس میں قبولیت والی چیز نہیں ہوگی تو آگے نہیں جاتی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، سمجھ میں؟ آج تک ہم نے جتنے بھی کام کیے ہوں اس میں کوئی ریاکاری والا کام، کوئی کیسا کام، کوئی کیسا کام کیا ہوا ہوگا، اور وہ سارا بھی یہی ہوگا۔ وہاں کو جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب خالی خالی، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، گناہ کرنے سے توبہ کر لیں گے تو توبہ کے ذریعے سے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ نماز کی قبولیت تھوڑی ہوگی، اس کے لیے تو مستقلاً کام کرنا ہوتا ہے۔ خیر، بہرحال یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر ہر آن اور ہر لمحے فرشتے کا نزول ہوتا رہتا ہے، سمجھ میں؟ اور فرشتے بھی ایسے نورانیت کے کیا ہے، جیسے بتایا جائے گا ابھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو ٹڈیوں کی طرح لال لیلے پیلے کلر کے کیا چیزیں جیسے کچھ اڑ رہی ہو، کچھ گر رہی ہو، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ جی، بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، سو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے جیسے سدرہ مانے بیری، منتہا مانے لینڈ کی اینڈ، زمین کی حد، منتہا۔ لیکن اس درخت کے جو بیری کا درخت جو تھا، اس بیری کے جو بیر تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، جیسے کہ مٹکا ہوا کرتا ہے۔ جی، جیسے مقام ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 نہریں ہیں، 2 اندر کو جا رہی ہے اور 2 باہر کو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ نہر کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 4 نہریں، اس میں سے 2 نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے، اور 2 نہریں آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے اور یہ دنیا میں آ رہی ہے۔ جی، انہوں نے کہا یہ جو اندر کو جاتی ہے یہ جنت میں 2 نہریں ہیں، اور باہر جو آ رہی ہے یہ نیل اور فرات ہے۔ دریائے نیل اور دریائے فرات، نائل ندی اور فرات ندی، یہ اس میں عراق میں ہے، وہ سمجھ میں؟ دجلہ اور فرات نام سنا ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ وہ ندی ہے۔ جی، یہ ہمارے ہندوستان والے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں گنگا کو بھی اس میں شمار کر لیتے ہیں، کرتے رہیں، گنگا میاں، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال جی، پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا لایا گیا۔ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ امتحان ہو رہا ہے۔ پہلے آیا تھا اور اس میں بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو پیش کیا گیا تھا۔ اب سدرۃ المنتہا کے پاس، وہ یعنی زمین کا جہاں علاقہ ختم ہو رہا ہے، اب صرف ملائے اعلیٰ کے ملائے اعلیٰ ہے۔ جبرائیل بھی اب آگے نہیں جا سکتے، ابھی کتنی جگہ کیا ہوگی وہ دیکھو، تھوڑے دن جبرائیل ساتھ رہیں گے ابھی،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اگر بر سر موئے یکسر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں یہاں سے آگے بڑھا تو اللہ جل جلالہ کی تجلی سے میرے سارے پر جل جائیں گے، میں ختم ہو جاؤں گا، اس سے آگے مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں۔ جبریل ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ آپ ہی کو دعوت دی ہے، آپ ہی جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب آپ نے مجھے اتنا مخلص پایا تو پھر آپ میرے ساتھ آنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ یہ ساری تفصیل گلی صاحب استاد کی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتاب پڑھی بھی ہے کہ نہیں ہے، بہرحال ہے اس میں کہ جب آپ نے مجھے دوست پایا، اخلاص والا پایا، ہر وقت ساتھ ہی ساتھ پائے، تو اب جب میں جا رہا ہوں اکیلا، اب جہاں جا رہا ہے وہ ملائے اعلیٰ ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ وہاں ہے، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، لیکن گویا کہ اب وہ خاص الخاص جگہ ہے کہ جبریل جیسے فرشتوں کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں کے بات ہی کچھ اور ہے، مقام کی اور ہے، فرشتے بھی اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگے، اب اکیلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو بلانا تھا، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپریشن کر کے، میں کہہ رہا ہوں آپریشن کر کے ساری مشینری لگا دی تھی، سمجھ میں آئے نا؟ آپریشن کر کے ساری مشینری لگا دی، وہ ساری مشینری چاچ ہو کر چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں، ورنہ یہاں سے میرے گھر تک جاتے ہوئے 5 منٹ لگ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جی، میں نے دودھ کو اختیار کیا، ہاں، یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر امتحان ہو رہا ہے، دودھ پسند کیا، حضرت فرشتوں نے، ابھی اس وقت جبریل ساتھ میں ہے۔ جی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت یعنی دین ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی۔ انشاءاللہ اسی وجہ سے اتنی ساری عیاشیوں کے باوجود، اتنی ساری کیا ہے شیطانیت کے باوجود، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود الحمدللہ کچھ اسلام پر ابھی ہم لوگ باقی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ساری کی ساری یا تو شراب میں ڈوبی ہوئی ہوتی، سمجھ میں آیا، یا آخرت کو بھولے ہوئی ہوتی۔ آخرت کو ابھی بھی کچھ زیادہ یاد تو نہیں کر رہے ہیں، یا یاد کر رہے ہوں گے۔ مجھے غصہ آتا ہے، یوں کرتے کتنا یاد کرتا ہے کہ آخرت کو یاد کر رہا ہے۔ آخرت کا جیسا یاد کرنے کا حق ہے ہم سے یاد نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں؟ اگر وہاں پر جو دنیا دکھلائی گئی تھی معراج میں، بڑھیا دکھلائی گئی تھی، نہیں، بڑھیا نے بلایا بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ کرتے تو وہاں بتایا گیا تھا کہ آپ کی امت دنیا میں مصروف ہو جاتی، آخرت کو بھول جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لاکھوں کا بیلنس ہے ہم لوگوں کے پاس، نہیں، لاکھوں کا بیلنس ہے ہم لوگوں کے پاس، اور ہم پھر بھی کیا ہے اللہ والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آخرت کی فکر ہے، اب بھی یاد آتا ہے، آخرت کی وجہ سے گناہ سے رک جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو یہ صفائی ہو جاتا پہلے سے۔ دنیا والوں کو نہیں دیکھتے، یہ غیر مسلموں کو، کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ان کو اگر کہو کہ آخرت میں جواب دینا ہوگا تو کون آخرت میں کئی بات، کھاؤ پیو اور مزہ کرو، وہ یہی کہتے ہیں، سمجھنا گیا۔ خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ شہادت ابھی ملی ہے، اور اس شہادت کا اثر ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جی، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں یہ 4 نہریں ہیں، اور مسلم میں یہ ہے کہ اس کی جڑ سے یہ 4 نہریں نکلتی ہیں،
اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو ساتویں آسمان کے بالائے سطح پر لے گئے. یعنی ساتویں آسمان بھی ہے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور پھر ایک اوپر سطح والی جگہ ہے، وہاں پر ساتویں آسمان پر بھی اونچے تک لے گئے. جی یہاں تک کہ آپ ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت اور موتی اور زبردست کے پیالے رکھے تھے. موتی اور زبرجد یہ سب پتھر ہیں، بہت عمدہ، چھوٹے چھوٹے پیالے رکھے ہوئے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوثر کا حوض کوثر ہے، اور اس پر یہ پیالے رکھے ہیں آپ لوگوں کے پینے کے لیے. اس میں ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو پھر زندگی بھر اس کو پیاس کی تکلیف نہیں لگے گی. پھر جو پانی پیے گا وہ لذت کے لیے پیے گا، پیاس کو بجھانے کے لیے نہیں پیے گا. جی اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے. اس کے اندر برتن سونے اور چاندی کے پڑے ہیں، اور وہ یاقوت اور زمرد کے سنگریزوں پر چلتی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اور بحقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا، اور اس سے دو نہریں نکلتی تھی، ایک کو کوثر اور دوسری کو نہر رحمت کہتے ہیں. انہی کو دیکھ کر تمہارے دوستوں نے گنگوتری نکالی ہے، جہاں سے گنگا نکل رہی ہے وہ گنگوتری ہے، وہاں سے گنگوتری کو دیکھنے جاتے ہیں. جی اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ اول یہ رہ گیا کہنا کہ اس میں وہ ملائے اعلیٰ سے جو بھی حکام آئیں گے وہ پہلے کیا ہے سدرۃ المنتہا پر پہنچیں گے، اور سدرۃ المنتہا پر جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو منتخب کیا جاتا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، پھر ان کو وہ کام ثبوت کیا جاتا ہے. اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ اول اسی پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں، اور اسی کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اور بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کو ایسی رنگتوں نے چھا لیا کہ معلوم نہیں وہ کیا تھی. یعنی رنگت بہت ہی حسین اور جمیل، اس کے اوپر جیسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ رینبو نہیں، رینبو تو یار اس کو کہتے ہیں گجراتی میں کہو. نہیں پینٹنگ نہیں، گجراتی میں بتاؤ اس کو. پتنگیاں رنگ برنگی پتنگیاں جانتے ہو کہ نہیں؟ پتنگے کی چیزیں تھی، اس کے اوپر بار بار رنگ برنگ، کچھ کالا کچھ لال کچھ، اور یہ سارے کے سارے پتنگے نہیں فرشتے ہیں. جی اور مسلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ٹڈیاں تھی سونے کی. ٹڈیاں وہی پروانے ہو گئے. جی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپا لیا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جب خدا کے حکم سے اس کو ایک چیز نے چھا لیا تو اس کی حیت بدل گئی، سو کوئی شخص خلائق میں سے اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا. یعنی وہ سدرۃ المنتہا پر تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت بڑی کوئی کیا ہے نمائش ہوتی ہے، تو کہیں سے ایک کلر کا رنگ آتا ہے تو وہ سارا اس کلر کا ہو جاتا ہے، ادھر سے کوئی کلر آتا ہے تو اس کلر کا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ نمائش میں نہیں دیکھا ہوگا تم لوگ تو جانے دو. تو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی چیزیں فرشتوں کی نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس وجہ سے ہر وقت اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. کوئی آدمی سدرۃ المنتہا کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا. جی اور ایک روایت میں سدرۃ المنتہا کے دیکھنے اور برتنوں کے پیش کیے جانے کے درمیان میں یہ ہے کہ پھر میرے روبرو بیت المعمور بلند کیا گیا. قضا رواہ مسلم. اور ایک روایت میں بعد سدرۃ المنتہا دیکھنے کے یہ ہے پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور مٹی اس کی مشک ہے. بہرحال اب اس سے آگے